آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ دوسری زبانوں میں کیسے مطابقت رکھتا ہے اور کیسے عربی زبان کے الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو سکھائیں گے وہ خالص طریقہ جس سے آپ آسانی سے عربی سے اردو میں جملے بنا سکیں گے اور لفظوں کو پہچان سکیں گے اور عربی میں بہترین مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستان باغ کو کہتے ہیں، جس طرح شیخ سعدی کی ایک کتاب ہے گلستان بستان، آپ نے سنی ہوگی، فارسی میں اس کا نام بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ تو بستان باغ کو کہتے ہیں، بہت آسان ہے۔ کبیرن بڑے کو کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ، تو صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ایزیلی استعمال ہو رہا ہے، اردو عربی دونوں میں سیم آ رہا ہے۔ تو کبیر تکبر کرنے والا ہم کہتے ہیں، وہ بڑائی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اسے تکبر والا یا کبر والا کہتے ہیں۔ تو کبیر کا مطلب بڑا ہوا۔ اس طرح بہت سارے میننگز ہیں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ تفاح سیب، آپ اسے یاد رکھ لیں، ذہن میں لفظ ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ آپ پھلوں کے نام جب آپ کی لسٹ آئے گی آپ کے سامنے تو آپ اس میں تفاح سیب کو ذہن میں رکھیں گے۔ شارع بڑا، راستہ یا شہرا اشارے سے ہے، راستے سے اشارہ بتانا، راستہ بتانا۔ اور شارع شہرا اردو میں استعمال ہو رہی ہے، دیکھیں کتنا ایزی آسان ہے۔ تو شارع بڑا راستہ یا شہرا، آپ اسے ذہن میں رکھ لیں۔ مالکن بادشاہ، مالک الملک قرآن میں بھی ہے، تو مالک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام زبان ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے، زبان میں استعمال ہوتا ہے ملک۔ ملک صاحب ہم کسی کو کہہ کے پکارتے ہیں، جس طرح آپ مشہور نام شعیب ملک لے لیں، تو ملک جو زیادہ پیسوں والا، زیادہ جائیدادوں والا، زیادہ خاندان کنبے والا اور بڑا ایک سب کے اوپر ایک ڈومینیٹڈ ملک، اس کو کہتے ہیں بادشاہ کو۔ تو آپ اسے بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ورنہ ملک مالک آسان لفظ ہے، میرا مالک، میرا اللہ، میرا بادشاہ، ایسے بھی ذہن میں آ سکتا ہے۔ وردن گلاب کا پھول، ورد گلاب کا پھول، بہت آسان ہے، اسے ذہن میں رکھ لیجئے، وردن گلاب کا پھول۔ عریض چوڑا، طول و عرض کہتے ہیں فلاں چیز کی چوڑائی اور لمبائی کو ناپنا۔ طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو۔ تو فلاں چھت کی طول و عرض اتنا ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، تو آپ اسے ایسے ذہن میں رکھ لیں، عریض چوڑائی یا چوڑے کو کہتے ہیں۔ وسیع کشادے کو کہتے ہیں، فلاں سمندر بہت وسیع ہے، یہ کمرہ بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ وسیع القلب کھلا دل ہے، کھلا سینہ ہے، تو وسیع کھلے کو کہتے ہیں، کشادہ کو کہتے ہیں۔ عظیم بزرگی والا، بڑا شاندار، عظیم عظیم بزرگی والا، بڑا شاندار، تو اب اسے ایسے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ بحر سمندر، بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ بحر، آپ نے بحری جہاز کا نام سنا ہوگا، تو بحری جہاز وہ بھی سمندر میں چلتا ہے، بحر میں چلتا ہے، اس لیے اسے بحری جہاز کہتے ہیں، سمندری جہاز۔ تو بحر، بحرن سمندر یا دریا۔ عمیق، عمیق، عمیق گہرا، گہرا، بہت زیادہ عمیق۔ یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اتنی عمیق اور دمیق باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی، گہری باتیں جب آپ کرتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو کوشش کریں کہ آپ ذرا آسان اور سادہ سلیس زبان میں بات کریں۔ تو عمیق ڈیپتھ والی چیز یا گہرائی کو یا گہرے کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ڈیپلی باتیں تم کر رہے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ذرا ایک سرسری ہمیں جائزہ دو، تو عمیق ان کا مطلب آئے گا گہرا۔ رمان انار، آپ دیکھ لیجئے، اس طرح میں نے آپ کو پیچھے سیب کا بتایا، تو آپ ایک لسٹ آپ اگر کہیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس گروپ میں، جس میں آپ ایڈ ہیں PDF کے گروپ میں، تو آپ اس سے بھی یہ چیزیں آپ کو لسٹ مل جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہمارے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جائیں، وہاں پر آپ کو واٹس ایپ کے 2 لنک ملیں گے، ایک واٹس ایپ چینل کا ہوگا، اسے فالو کر لیجئے، اور اس کے بعد ایک گروپس ملے گا، آپ اسے جوائن کر کے آپ یہ کتابیں فری میں لے سکتے ہیں۔ محل، اچھا، رمان انار، محل جگہ کو کہتے ہیں، محل کو۔ محلہ آپ نے سنا ہوگا نام، یار فلاں محلے میں رہتا ہوں، جگہ میں رہتا ہوں، تو محل ماحول سے ہے، جگہ ارد گرد کے ماحول کو، اور محل رہنے کی جگہ، جس طرح بڑے بادشاہ اپنا محل تعمیر کرتے تھے جہاں پر وہ رہتے تھے، تو یہ بھی آسان ہے جی، محل، محلہ یا تعمیر کی جگہ یا رہنے کی جگہ۔ جبن پنیر، جبن پنیر، یہ اگین آپ کو مل جائے گا اس لسٹ سے۔
جید عمدہ، بہت جید علماء ہیں ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں اور انڈیا کے بہت جید علماء، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو پاک و ہند یعنی برصغیر میں جتنے بھی علماء رہتے ہیں، پرانے علماء بڑے جید علماء ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم مسلمانوں پر، پاک و ہند کے مسلمانوں پر، باقی تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں پر اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو جید کا مطلب ہوتا ہے عمدہ علماء، بہت جید چیز ہے۔ آپ اسے ذرا ایسے تعبیر کریں جدید سے، ایک جدید چیز آتی، بڑی عمدہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں یہ بہت جدید ہے، ایک نئی ٹیکنالوجی ہے۔ تو جید کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک عمدہ اور جدید چیز جو کہ بہت زیادہ بہتر ہو اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ مشید مضبوط، مشید مشید، آپ نے شدید یا مشدد کا نام سنا ہو کہ فلاں شخص بڑا مشدد ہے، جس طرح اب ایران اور اسرائیل میں آپ سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ باقی جتنے ہمارا فلسطین ہے ہمارے بھائیوں کا ملک ہے، اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کٹر قسم کے یہودی، مشدد قسم کے یہودی، عتمار بن غفیر جن کا نام لیا جاتا ہے، مشدد قسم کا ایک یہودی ہے، ان کا وزیر ہے۔ تو لعین، ملعون اور مشدد کا نام جب آپ لیں گے تو شدید اور مضبوط سے آتا ہے، تو آپ ایسے اسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کرے، سارے آمین کہیں۔ تو مشید مضبوط، صغیر چھوٹا، صغیر چھوٹے، جس طرح پہلے ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو کہتے ہیں، کبر بڑے کو، تو صغیر چھوٹے کو، تو یہ ہوا صغیر چھوٹا اور کبیر بڑا، تو آپ ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ بطیحن، اب آپ کے سامنے ہے بطیحن، تربوز یا خربوزہ، بطیحن، اس کی میں آپ کو ذرا توڑ کر کے بتا دوں، با زبر تو بت، تو زبر یا طی، بطیحد، خاد و پیش خن، بطیخن، اس کا مطلب ہے تربوز یا تربوزہ، بطیخ اسے کہتے ہیں، آپ اسے ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ رازب رات دال دیر یدی، ردی حمزہ دو پیش ان، ردی ان، نکمہ، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں چیز ردی میں پینک دو، ہم سے نکمے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناکام کی چیز، یعنی کام میں نہ آنے والی چیز کو ردی کہتے ہیں، تو ردی ان، نکمہ، آپ ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ قصر، قاف زبر صد، قصر رادو پیش رن، قصر محل یا حویلی، قصر و کسرا کے جو محل تھے، حویلیاں تھی، قصر آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اور محل آپ کے ذہن میں رہے گا حویلی یا محل، آپ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں قصر سے۔ یہ بہت آسان، مسجد مسجد ہے، اس میں ہم ٹائم زیادہ نہیں لگاتے کیونکہ آپ کے سامنے ہے۔ قلم، اس میں بھی ہمیں ٹائم لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، الحمدللہ آپ خود اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ قلم، قلم کو کہتے ہیں۔ حلو، میٹھا، اب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، حلوہ تو میٹھا ہوتا ہے، تو میٹھی چیز سے، حلاوت سے، فلاں چیز کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی، مٹھاس نصیب ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھیں جھکا دیتے ہیں، آپ بد نظری آپ سے ہونا چاہ رہی ہے، ہونے کو ہے، اور آپ کے سامنے جس طرح ریلز آ جاتی ہیں، ایسی آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے یہ سوچ کر اپنی نظریں جھکا لی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی ایک ایسی حلاوت نصیب کریں گے جو آپ محسوس کریں گے اپنے دل میں۔ تو کوشش کریں کہ جو یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر یہ ریلز وغیرہ آتی ہیں تو انہیں جلدی ہی اسکرول کر دیا کریں، ان پر ٹائم نہ لگایا کریں، اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیا کریں، تاکہ جلد از جلد آپ سے ان کی جان چھوٹے اور آپ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی طرف راغب ہو سکیں۔ تو ان سے ضرور آپ کو جان چھڑانی ہے۔ حلوون یا حلون، میٹھا، اسے میٹھا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی دقت نہیں آنے والی آپ کو، تو اب اسے ایسے ذہن میں رکھ لیجیے، میٹھا چیز کو یا حلوے کو۔ نظیف، نظیف، ستھرا، نظیف ستھرے کو کہتے ہیں، تو اب اسے ایسے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، نظیف ستھرے کو۔ تو جس طرح نظم و ضبط کی چیز کوئی پڑی ہوتی ہے، نظم و ضبط میں صاف ستھری چیز، تو یہ ایسے اس میں تھوڑا سا ریلیٹ کر کے نظیف ستھرا، اسے آپ ایسے ذہن میں بٹھا لیں۔ احمر، احمر، احمر بغیر تنوین کے ہے، احمر سرخ، احمر، اور آپ نے نام سنا ہوگا احمر کا، یہ کلر میں استعمال ہوتا ہے، سرخ، اسود، بلیک، حجر اسود اس لیے کہتے ہیں کالا پتھر ہوتا ہے وہ، اور احمر کہتے ہیں سرخ کو، اسود بلیک کو، احمر سرخ کو، تو آپ اسے ایسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ انسان
آدمی کو کہتے ہیں انسان، آدمی، انسان، آدمی یقیناً اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں لفظ آپ کو آتے ہوں گے۔ نمبر 2، بیتن، گھر کو کہتے ہیں بیت، جس طرح بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اہل بیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، تو بیتن کہتے ہیں گھر کو، بیتن گھر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عربی کو بار بار ریپیٹ کیا کریں، آپ اردو پر فوکس کرتے ہیں، عربی ہمیں نہیں سمجھاتے، تو اسی لیے میں بار بار بیتن کہہ رہا ہوں، بیتن کا مطلب ہے گھر۔ اس کے بعد ہے ثمرن، ثمر پھل کو کہتے ہیں، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، تو قرآن پاک میں کافی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، اور اردو میں بھی ہم ثمر پھلوں کو ہی کہتے ہیں، تو اردو اور عربی دونوں میں سیم آ رہے ہیں، تو اسے ذہن نشین کر لیجیے آپ۔ آگے جاہلن، یہ بھی بالکل اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اردو میں بھی جاہل کہتے ہیں ہم، اور عربی میں جاہلن کہیں گے ہم، تو جاہلن، جاہل یا بے علم، اسے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ خبزن، روٹی، یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے، یقیناً اسے تو آپ یاد ہی کر لیں گے، چھوٹا سا لفظ ہے خبز، خبزن، روٹی۔ درس، سبق کو کہتے ہیں الدرس الاول، آج درس ہوگا فلاں جگہ، فلاں عالم کا درس ہے مسجد میں، تو درس تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سبق، تو درسن اس کا مطلب آئے گا سبق۔ رسول، رسول اس کا مطلب ہے پیغمبر، رسول اور پیغمبر آپ نے نام سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ پہلے کلمہ میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے نبی ہیں، خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ زکاتن، زکوٰۃ اردو میں استعمال ہو رہا ہے، دونوں سیم ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، زکاتن، زکاہ یا ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، قرآن میں جہاں بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم آیا ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کا ضرور آیا ہے۔ شیئن، چیز، تھنگز، ایٹم، جسے ہم کہتے ہیں کل شیء، ہر چیز، تو شیء چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں عربی اردو دونوں میں سیم آ رہا ہے، تھنگز یا ایٹم، اسے آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ صلاۃ، نماز کو کہتے ہیں، اقیم الصلاۃ، صلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذانوں میں آپ سنتے ہوں گے الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، تو صبح کی نماز میں یہ اعلان ہوتا ہے۔ طیبن، اچھا یا پاک، طیب چیز پاک کو کہتے ہیں، آپ نے پہلا کلمہ جو ہے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا پرانے لوگوں سے کہ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، یعنی طیب اور طیب معنی پاک، طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، اچھا یا پاک یا پاکیزہ۔ ظالم، ظلم کرنے والا، بہت آسان ہے، آپ یقیناً اسے ذہن نشین کر لیں گے، ظالم، ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ غفور، بڑا بخشش والا، غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تو یہ بھی بہت آسان ہے، اسے بھی آپ کو ریلیٹ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ ایزیلی آپ اسے سمجھ جائیں گے۔ فاسقن، فاسق بدکار کو کہتے ہیں، فلاں شخص بڑا فاسق اور فاجر ہے، بڑا بدکار ہے، اس کے کاموں میں اور اس کے اعمال میں وہ چیز نہیں جھلکتی جو اس کے منہ میں ہوتی ہے۔ کریمن، کریم کہتے ہیں بزرگ کو، سخی کو، کریم، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم رحیم ہے، بزرگ، سخی، یہ اسے ذہن میں رکھ لیں۔ لبن کہتے ہیں دودھ کو، بہت آسان ہے، لبن، لسی کو، دودھ کو کہتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں عرب ممالک میں یا حج اور عمرہ میں تو آپ کو ایک بوتل پھڑائی جاتی ہے، پکڑائی جاتی ہے، جس کے اوپر لبن لکھا ہوتا ہے، تو دودھ کی بوتل ہوتی ہے جو حجاج کرام یا عمرہ کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ نہار، دن کو کہتے ہیں، ڈے لائٹ، نہر، نہار دن، لیل رات کو، اور نہار دن کو، وجعلنا اللیل والنہار، تیرے رب نے دن اور رات بنائے، تو ولد، لڑکے کو کہتے ہیں، فلاں ولد، فلاں تو فلاں کا بیٹا، ولد لڑکے کو کہیں گے ہم، بہت آسان ہے، اردو میں ہی ٹوٹل۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یوم الدین،
فیصلے کا دن، یوم القیامہ قیامت کا دن، تو یوم کا مطلب ہوئے گا دن یا ڈے، یہ بہت آسان ہے، آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ واو تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، واو اس کا مطلب اور ہوگا، واو کے اوپر زبر آ رہی ہے، یہ حرف عطف کے طور پر لیا جاتا ہے، آپ اسے ایسے بھی ذہن نشین کر لیتے ہیں، حرف عطف ہے یہ واو۔ اور قرآن میں اگر کہیں اور مقام شروع میں آ جائے تو یہ قسمیہ کا معنی دیتا ہے، جس طرح والعصر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عصر کی قسم، اور والتین والزیتون، زیتون اور انجیر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو بعض مقامات پر یہ قسم کے میننگ دیتا ہے، اور یہاں پر اور کے، اور بعض مقامات پر حالانکہ میننگ بھی یہ دیتا ہے۔ آیا ہوں، سہل کہتے ہیں آسان کو، سہل آسان، فلاں چیز بڑی سہل ہے یار، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو آسان کا لفظ اس میں چھپا ہوا ہے، آپ کو ضرور نظر آ رہا ہوگا۔ تو آسان، کتنی آسان طریقے سے میں آپ کو اس آسان سبق کا بتا رہا ہوں۔ تو سہل کا مطلب ہوگا آسان، اسے ضرور ذہن نشین کر لیجئے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہے جی ضوء، ضوء آپ نے سنا ہوگا، الصبر ضیاء، صبر آخرت کی روشنی ہے، حدیث پاک ہے۔ تو ضوء ضیاء سے ہے، ضیاء کہتے ہیں روشنی یا چمک کو، تو ضیاء، وجعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کس طرح سورج چمکتا ہے اور چاند اپنی نور یا روشنی دکھاتا ہے۔ تو ضیاء بہت کامن لفظ ہے، آپ کو ضرور آنا چاہیے اس کا مطلب، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ تو ضوء ان کا مطلب آئے گا روشنی یا چمکدار چیز، یا ضیاء روشنی کو کہتے ہیں۔ عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، عدل و انصاف والا، آپ نے تو نام سنا ہوگا اس کا، بہت اہم یہ جو سیریز ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ، اگر آپ کے پاس پوری بک پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ ہمیں ویکیبلری سمجھا دیں، جو ایک بہت اچھے میرے ویور ہیں، انہی کی میں نے جو ہے ریکویسٹ پر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، تو آپ اسے ضرور فالو کریں۔ عادل، انصاف کرنے والا، عادل انصاف کرنے والا، عدل والا، انصاف والا، آپ نے تو ضرور سنا ہوگا انصاف کرنے والا۔ اب آگے ہے قبیح، برا یا بدصورت، بڑی اس میں قباحت نظر آ رہی ہے مجھے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں قباحت ہے یا نہیں ہے، یہ قبیح ہے، یہ چیز حلال ہے یا بری ہے؟ تو اس میں بہت زیادہ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، خاص کر گہری اردو میں، پرانے لکھنوی لوگ جو ہیں، یا آپ دیکھ لیں پرانے جتنے بھی اردو ادب والے گزرے ہیں، تو وہ اس کو بڑی کامن یوز کرتے تھے۔ لیکن آج کل چونکہ ہم ماڈرن اردو میں چلے گئے ہیں، اور ہم اردو میں بہت سارے لفظ مکس کر دیتے ہیں انگلش کے، جیسے ہم اسے بالکل سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ قبیح ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، ایک گاڑھی اردو میں اسے کہا جاتا ہے قبیح، برا یا بدصورت، قبیح۔ ماء، پانی، ماء، تو سورۃ النبأ میں بھی یہ موجود ہے، اور باقی کئی مقامات پر۔ ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا نصير، اور اس سے آیت ذہن میں نہیں آ رہی، آپ اسے ضرور ذہن نشین کر لیجئے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کتاب میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں اپنی واٹس ایپ گروپ میں، یہ جس کو کتاب مل گئی ہے وہ ضرور واٹس ایپ کے یا اس ویڈیو کی کامنٹ میں یس کرے۔ یہ ہے ہرن، ہرن بلا، کیٹ۔ دیکھیں ابو ہریرہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بلیاں پالنے والے، تو ہر بلے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا، تو انہیں لقب ملا تھا، وہ بلیاں پالا کرتے تھے، ان کا ایک اپنا شغف تھا، اپنا ایک مشغلہ تھا بعد کا، جیسے ہی گھر میں لوگ چیزیں پالتے ہیں جانور، تو ان کے ہاں بلیاں زیادہ تھیں، تو سننے میں یہ آتا ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ، اور سب سے زیادہ روایتیں ان سے نقل کی گئی ہیں، انہوں نے رسول اللہ سے نقل کی ہیں، ان کو بہت بڑا شرف حاصل ہے۔ ہرن کہتے ہیں بلا کو یا بلی کے نر کو، ٹھیک ہے، آپ اسے کیٹ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یا جو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بلی وغیرہ وغیرہ۔ او، اس کا مطلب ہے یا، او یا او ہم قائلون، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام یا کسی کی قوم میں جب عذاب آیا تھا، تو اہم قاعدون یا اہم قائلون، اس کے لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے کہ وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے ٹائم آرام سے سو رہے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اچانک ایک آواز نے انہیں پکڑا، یا اچانک قیلولے کے ٹائم وہ سو رہے تھے تو ان پر عذاب آ پکڑا۔ تو او کا لفظ وہاں استعمال ہوا کہ او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے یا وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔
تو یہ ہمارا الحمدللہ لیسن کمپلیٹ ہوا ورڈز میننگ کا، جو میں نے آپ کے سامنے دونوں ویڈیوز میں رکھ دیا ہے۔ تو یقیناً آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کو اس کی کتاب نہیں ملی تو آپ آئیں اور جوائن کریں ہمارا واٹس ایپ گروپ، جس میں فری کتابیں دی جاتی ہیں، اور اگر مل گئی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو وہ کتاب ملی ہے اور آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اس کتاب سے۔ بالکل فری میں ملی ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔